اور زیادتی، یہی کیا ہے؟ سود ہے. اور اس کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. میری باتوں کو غور سے سننا تاکہ آگے چل کر کے آپ کو موضوع کو سمجھنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو. اس کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیہ. ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 چیزوں کے اندر یا اس جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بڑھوتری کے ساتھ معاملہ کیا جائے یا ادھار کے ساتھ معاملہ کیا جائے. مثال کے طور پر آئیے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. آپ نے 6 کلو گیہوں کے عوض بیچا، لیکن یدن بیدن نقدن بیچا، لیکن آپ لے رہے ہیں کتنا؟ 8 کلو گیہوں. آپ یہ جو 2 کلو گیہوں زیادہ مانگ رہے ہیں، یہی کیا ہے؟ سود ہے. اسی طرح آپ دوسری چیزوں پر قیاس کر لیجئے. آپ نے چنا یا اور کوئی چیز آپ نے 10 کلو دی اور اس کے بدلے میں آپ مطالبہ کر رہے ہیں کتنے کا؟ زائد کا. تو یہی زائد کا جو مطالبہ ہے 2 کلو کا، 3 کلو کا، یہ زائد کا جو مطالبہ ہے یہی کیا ہے؟ سود ہے. میرے بھائی اور دوستو، آپ زائد کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک نقد ہے، دوسرا ادھار ہے. اگر یہ شکل بھی ہے تو پھر ایسی صورت میں سود کے ضمن میں یہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ داخل ہو جاتی ہے. سود کی دوسری قسم ایک ہے ربا النسیہ. ربا النسیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ربا النسیہ وہ سود ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان وہاں پر کوئی چیز تجارت میں نہ دی جائے، بلکہ ایک انسان مہلت دیتا ہے، راس المال دیتا ہے، اور راس المال دینے کے بعد آدمی کو مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت کے صلے میں جب واپسی ہوتی ہے تو وہ زیادہ کا کیا کرتا ہے؟ مطالبہ کرتا ہے. اور اگر آج کے زمانے کے معاملات کو دیکھیں گے تو سود کی یہی تعریف اور یہی قسم جو ہے عام طور سے اس پر کیا ہوگی؟ منطبق ہوگی، فٹ آئے گی. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ نے کسی انسان کو، ضرورت مند انسان آیا، بزنس کرنا چاہتا ہے، کمپنی کھولنا چاہتا ہے یا اور کوئی ضرورت ہے اس کو، آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو 100 روپیہ دیا، 3 مہینے کے لیے دیا، لیکن آپ نے کہا 3 مہینے کے بعد جب مجھے اس رقم کو آپ لوٹاؤ گے تو 105 روپیہ مجھے کیا کرو گے؟ آپ لوٹاؤ گے. 5 روپے کا جو زائد آپ مطالبہ کر رہے ہیں بلا کسی شرعی تجارت کے، اسی زائد مطالبے کو کیا کہا جائے گا؟ میرے بھائیوں، اسی کو سود کہا جائے گا. اور شریعت اسلامیہ نے اسے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. واضح رہے، میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کسی انسان سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد قرض دیتے وقت اس نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی، قرض دیتے وقت اس نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی، بلکہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قرض دیا، اس کا بھلا ہوا، اپنا کام کر لیا، اس کو مال میں برکت آئی، اس کی تجارت میں جس ضرورت کے لیے لیا تھا، لیکن جب لوٹایا تو بغیر دینے والے کے مطالبے کے جس نے قرض لیا تھا اس نے زائد دیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں واضح دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیار الناس احسنهم قضاء، بہتر لوگ وہ ہیں جو لیے ہوئے قرض کو جب واپس کرتے ہیں تو اچھے ڈھنگ سے واپس کرتے ہیں. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ قرض میں لیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا تو اس سے بہتر اونٹ آپ نے واپس کیا ہے. اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو یہ سود کے باب سے نہیں ہوگا. لیکن یاد رہے، دیتے وقت اگر دینے والا شرط لگاتا ہے یا اس کو طمع ہے یا اس کا معاملہ ایسا ہے، اس کے دباؤ میں وہ چیز دی جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ سود کے باب میں ہوگا. اگر آپ کو خوشی جس نے قرض لیا ہے کوئی چیز اپنے سے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں جو ہے کوئی سود کی بات نہیں ہوگی. میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو مثالیں بے کے تعلق سے، سود کے تعلق سے سود کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان مثالوں کو اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو تجارت اور سود کا فرق از خود واضح ہو جائے گا. تجارت میں کیا چیز ہوتی ہے اور سود میں کیا ہوتا ہے؟
تجارت میں بیچنے والا ایک چیز سامنے پیش کرتا ہے، لینے والا اس کی ایک قیمت لگاتا ہے، بیچنے والے میں اور خریدنے والے میں ایک قیمت پر کیا ہو جاتا ہے؟ اتفاق ہو جاتا ہے۔ بیچنے والا قیمت لے لیتا ہے اور اس قیمت کے عوض میں اپنی چیز کو اس کو کیا کرتا ہے؟ حوالے کر دیتا ہے۔ جبکہ سود کا معاملہ اس کے برعکس ہے میرے بھائیوں۔ سود میں انسان کا راس المال محفوظ ہوتا ہے، کوئی چیز وہ دیتا نہیں ہے، بلکہ اس کا راس المال محفوظ ہے۔ وہ صرف اور صرف اگر کوئی چیز دیتا ہے تو مہلت، اور اس مہلت کے عوض میں وہ کیا لیتا ہے؟ زیادتی کا مطالبہ کرتا ہے، جو شرعاً غلط ہے، جس کو شریعت اسلامیہ نے نہ صرف یہ کی کنڈم کیا ہے، نہ صرف یہ کہ گناہ قرار دیا ہے، بلکہ اس سلسلے میں متعدد قرآن مجید کے اندر وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ قبر سے، اور مفسرین نے دونوں بیان کیا ہے، یا اللہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں گے، تو وہ کھڑے ہوتے ہی اس کی صورت یہ ہوگی مخبوص الحواس ہوگا، حواس باختہ ہوگا، اس کی عقل معوف ہوگی۔ یہ سود خور کی اس آیت کریمہ کے اندر اخروی نقصان جو ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ سود خور کھڑے ہوتے ہی قبر سے یا اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اس کا حواس کیا ہو جائے گا؟ گم ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، سود کے ذریعہ ایک انسان غریب کا خون چوس کر کے جتنی بلڈنگیں بنا لے، جتنی کمپنیاں بنا لے، جتنی گاڑیاں خرید لے، جتنی کرو فر دکھا لے، لیکن انجام دیکھیے، آخرت کا نقصان دیکھیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور قبر سے کھڑے ہوتے ہی اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ مخبوص الحواس ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے آخر میں کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نارن تلظا لا یصلاھا الا الاشقیاء، جس میں بدبختوں کو ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کی زندگی میں ایک انسان کے لیے اہم چیز یہ نہیں کہ آپ نے کتنا گھر بنا لیا، اہم چیز یہ نہیں کہ کتنی بلڈنگیں آپ نے بنا لی، اہم چیز یہ نہیں کہ آپ نے جو کتنی ڈگریاں حاصل کر لی، اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس چمڑی کو، گوشت کے اس ٹکڑے کو آپ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا یا نہیں محفوظ کیا۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی محض کر و فر کے لیے نہیں ہے، محض اس لیے نہیں کہ ہم انجوائے کر لیں، یہ دنیا کی زندگی آپ کو دی گئی ہے تاکہ آخرت کے لیے ہم کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں۔ ایسا کوئی بھی معاملہ، ایسی کوئی بھی تجارت جس میں آپ کی آخرت کا لاس ہو جائے، آپ کی آخرت کا نقصان ہو جائے، وہ ایک مسلمان کے لیے درست اور جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے بتایا کہ سود خور کا پہلا نقصان، اخروی نقصان، اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہی اس کی عقل کیا ہوگی؟ غائب ہوگی، اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجیے، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج حاصل ہوئی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں رأیت اللیل رجلین اتیانی، میں نے آج رات خواب دیکھا 2 آدمی میرے پاس آئے، لے کر کے ارض مقدس مجھے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بیان فرمائی ہے کہ وہاں ہم نے کیا دیکھا؟ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے، نکلنے کی وہ کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جب قریب آتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسرا آدمی اپنے ہاتھ میں پتھر لے اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوشش کرتا ہے، یہی عمل جاری رہتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے اندر سود کھاتا تھا، سودی کاروبار میں کیا تھا؟ ملوث تھا۔ تو آپ نے اس حدیث کی بنیاد پر کیا دیکھا کہ سود خور کا دوسرا اخروی نقصان جزاء العمل من جنس العمل، بدلہ آپ دیکھیں اس کو جنس عمل کا دیا گیا۔ جوک کی طرح انسان انجیکشن سے جیسے کسی کا خون نوچ لیا جائے، کھینچ لیا جائے،
ایک سود خور کسی غریب کا خون اسی طرح بالکل کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے رہا ہے، تو خون کی نہر میں ہے وہ، اور اس کو پتھروں کی کیا ہو رہی ہے؟ بلا شبہ ایک سود خور خود کی دنیا کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، مبغوض ہوتا ہے لوگوں میں۔ جو انسان اسے سود دے رہا ہوتا ہے انتہائی گری ہوئی نظر سے اس کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ اگر قانونی بس چلے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں اس کا برتاؤ کیا ہو جائے، اس کے ساتھ کیا، اس کے اندر نہ رحم ہوتی ہے، نہ اخلاق ہوتا ہے، نہ مروت ہوتی ہے، نہ انسانیت ہوتی ہے، نہ شرافت ہوتی ہے، تمام سے گر کر کے سود خور کا معاملہ آپ دیکھو گے تو ہر آن ہر شان، ہر گھنٹہ ہر گھڑی بس اپنا مفاد اس کے، آپ کی مصیبت اور پریشانی سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، بلکہ سود خور کے سامنے جب کوئی پریشان انسان آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو مکڑی کے جال کی طرح اپنے جال میں پھنسانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سود خور کی اخروی سزا آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن قیامت اس کا پیٹ بڑا کر دیا جائے گا، پیٹ اس کا دن قیامت کیا کر دیا جائے گا؟ بڑا کر دیا جائے گا، اور اتنا بڑا پیٹ اس کا ہو جائے گا جیسے کوئی گھر حال ہو۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ لوگوں سے سود کھینچ کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہوں گے؟ سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو نظر آ رہے ہوں گے باہر ہی سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، جب میں نے ایسے انسان کو دیکھا اور جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے، سود کھاتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا میرے بھائی اور دوستو کہ سود خور کا اخروی انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک طرف وہ مقبوس الحواس ہے، دوسری طرف اس کی جنت دور ہو چکی ہے، جہنم اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا، اسے آخرت میں نہر کے ایک ایسے نہر میں ڈال دیا جو خون سے کیا ہوگا، اور پیٹ اس کا کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا کہ انڈیا گیٹ گھر، کتنا بڑا گھر ہو، چھوٹا بھی ہو تو کتنا بڑا ہوگا؟ ایک انسان کا پیٹ اگر گھر کے برابر بڑا ہو جائے تو اس میں سانپ بچھو اگر اللہ بھر دے، اگر یہ آپ کے پیٹ میں، آپ کی آنت میں ذرا بھی انفیکشن ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کے پیٹ میں سانپ بھر جائیں، آپ کے پیٹ میں اس طرح کی چیزیں، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں اور جہنم کی، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے کیا کرے؟ محفوظ رکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزی کمانا ایک انسان کی دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، مذہب اسلام، ایک مسلمان آگے بڑھ جائے، عثمان غنی کی طرح مالدار ہو جائے، دین کے کام آ جائے، وہ اپنی زمین و جائیداد، اپنی کمائی دولت کو اللہ کے راستے میں لگا کر کے اپنی جنت کو کیا کر لے؟ سیف کر لے، مطلوب ہے۔ اسلام نے تجارت پر، اسلام نے بزنس پر، اسلام نے کمپنیاں قائم کرنے پر روک نہیں لگائی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ الزام اسلام پر لگاتا ہے تو وہ اسلام کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہے، لیکن ہاں اسلام نے ایک کرائیٹیریا پیش کیا ہے حلال اور حرام کا۔ اسلام نے ایک موقف دیا ہے کہ انسان اپنی جیب میں وہی دولت لائے جو حلال طریقے سے ہو، جو دوسروں کو مجبور کر کے ان کے حق کو غصب کر کے ناجائز طریقے سے آپ نے دوسرے کی جائیداد کو اپنا بنانے کی کوشش نہ کی ہو۔ اسی ناطے مذہب اسلام تمام راستوں کو جو حرام کے ہیں، حرام کمائی کے ہیں، ان پر قدغن لگاتا ہے اور ان کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ورنہ میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے ہی کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلت بیان کی ہے، اور نیک تاجر، ایماندار تاجر، سچا تاجر، جو جھوٹ نہ بولے، جو حلال پر مبنی تجارت اور بزنس کرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اگر قرآن مجید کے نصوص کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر کسی مسلمان کے اندر سود خوری کی عادت ہے تو وہ یہ جان لے کہ سود کھانا، سود کھلانا یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔